اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، پچھلی نشست میں ہم نے بات کی تھی ہارٹ چکرا سے متعلق، جو سیریل کے حساب سے چوتھے نمبر کا ہمارا لطیفہ قلبی یا ہارٹ چکرا کہلاتا ہے۔ آج ہم جو ہے نا تھروٹ چکرا، جو ہمارے گلے کے اس کا مقام گلے کا ہے، اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ تھروٹ چکرا کا تعلق جو ہے نا ہمارے بولنے سے بھی ہے، اور حالانکہ بہت سارے امراض اس سے متعلق ہیں۔ اس کا جو متعلقہ حدود ہے وہ تھائرائڈ گلینڈ ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ٹونسلز وغیرہ ہونا، حلق کے امراض، آواز کا بیٹھ جانا، آواز کا کم ہو جانا، یا بولنے میں دقت ہونا، اور اس کے علاوہ جو ہے نا تھروٹ چکرا سے متعلق جو باتیں ہیں کہ تھروٹ چکرا کا جو پیشنٹ ہوتا ہے جس میں روشنیوں کا بہاؤ کم ہوتا ہے، یا تھروٹ چکرا کی جو حالت اگر متوازن نہیں ہے، متوازن میں تو نارمل بات کرے گا اور ہر بات اس کی لوگوں کی سمجھ میں آئے گی، لیکن اگر تھروٹ چکرا اس کا ان بیلنس ہے، غیر متوازن ہے، تو وہ جو بات کرے گا وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ مد مقابلہ جو بھی ہوگا، مد مقابلہ اس کی بات سمجھ نہیں آئے گی، وہ جو بات کرے گا اس کی سمجھ سے باہر ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یا تو وہ اتنی دھیمی آواز میں بات کرے گا کہ بہت قریب جا کے آواز کو سننا پڑتا ہے، اور بعض جو ہے نا اتنا بلند آواز سے بولتے ہیں کہ ان کو کم چپ کرانا پڑتا ہے، بھی آہستہ بات کرو۔ یہ اگر روشنیوں کی زیادتی ہے حلق میں، تھروٹ چکرا میں روشنیوں کی زیادتی ہے، یا جو بہاؤ روشنیوں کا توازن تیز ہے، تو تیز تیز بولے گا، بہت تیز تیز، اتنی تیزی سے بولے گا کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گی بات۔ تو ان بیلنس میں جو ہے نا یا کم ہوگی رفتار یا زیادہ ہو جائے گی۔ اس کا رنگ جو ہے نا نیلا یا آسمانی رنگ ہے تھروٹ چکرا کا، اور اس کو متوازن کرنے کے لیے ہماری خوشبو ہے اروما تھراپی کی، 6 نمبر کی خوشبو ہے، تھروٹ چکرا کے نام سے ہے۔ اچھا، اس کو گلے پہ مساج کرنے سے اور 1 سے 2 منٹ سونگھنے سے سانس کی نالیوں میں جو تکالیف ہیں، گلے کے امراض ہیں، ٹونسلز ہیں، حلق میں سوزش ہے، نگلنے میں تکالیف ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے نا حلق میں درد ہے، یا گلے کی کھانسی ہے جس میں گلے میں سسراہٹ سے کھانسی ہوتی ہے، اس میں سکون ملتا ہے۔ اچھا، یہ اروما تھراپی کا ایسا بلنڈ ہے جس میں ایسی جڑی بوٹیوں کا اسینشل آئل استعمال کیے گئے ہیں جو گلے کے بہت سارے امراض، اس کے علاوہ تھائرائڈ کے امراض، آواز کا بیٹھ جانا، اور اس چکرا میں روشنیوں کے عدم توازن کو دور کرنے میں معاون اور مددگار ہیں۔ اس کا استعمال یہ ہوتا ہے کہ صبح سویرے ناشتے سے پہلے اگر خالی پیٹ گلے پہ اس کا مساج کیا جائے اور 1 سے 2 منٹ روزانہ سونگھا جائے تو بہت مفید ہے۔ جن کو زیادہ شدید کھانسی اور تکلیف ہو تو وہ دن میں 3 دفعہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ جو تھروٹ چکرا ہے، اس کا توازن ہونا زندگی کے لیے بہت ہی مفید ہوتا ہے، کیونکہ زندگی میں ہم جتنے بھی اپنی زندگی کے جو مسائل ہیں اس کا اظہار ہم بولنے سے کرتے ہیں، اور بولنے سے ہم اپنا موقف کسی کو سمجھاتے ہیں۔ اگر ہمارے بولنے کا طریقہ کار ہی غلط ہو اور ہماری بات اگر کسی کے دل میں نہیں اترتی تو ہم ایک بات کو 10 دفعہ دہراتے ہیں تو بھی کسی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اور اگر یہ چکرا توازن میں ہے، اس میں روشنیوں کا بہاؤ متوازن ہے، تو ایک ہی دفعہ ہم بات کہتے ہیں، اپنا موقف بیان کرتے ہیں، تو سامنے والے کی سمجھ میں آ جاتا ہے اور اس کو فالو کر کے ہمارے آگے ہمارے تابع داری کرتا ہے، ہمیں فالو کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے عدم توازن کی ایک وجہ اس طرح سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ بعض لوگ بات کرتے ہیں، اور بزنس مین ہیں یا عام لوگ ہیں، تو وہ بات میں ان کے وزن نہیں ہوتا، تو اپنی بات وہ احساس کرتے ہیں کہ میری بات جو میں کر رہا ہوں اس میں وزن نہیں ہے، تو بات میں وزن کو بڑھانے کے لیے وہ بار بار قسمیں کھاتا ہے اور لوگوں کو یقین دلاتا ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، تو بھی پھر لوگوں کو پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو چونکہ غیر متوازن تھروٹ چکرا کی وجہ سے یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو جیسے ہی ہم اس کو متوازن کرتے ہیں تو ہمیں ایک ہی دفعہ بات کرتے ہیں اور وہ لوگوں کی سمجھ میں آ جاتی ہے، اور اس کو وہ فالو کر کے ہمارا وہ مسئلہ بھی حل کر دیتے ہیں۔ تو تھروٹ چکرا کے بہت سارے مسائل ہیں، سر دست یہاں پہ ہم نے چند ایک کا ذکر کیا ہے۔ اچھا، تھروٹ میں تھائرائڈ ہارمون کی کمی بیشی سے بھی
بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، جیسے تھروٹ چکرا میں تھائرائڈ ہارمون کی کمی بیشی سے ہماری دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، یا ہمیں جو ہے نا دیگر جو تکالیف تھائرائڈ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، جس میں کیلشیم گروتھ ہارمون کی کمی ہے، جس سے قد نہ بڑھنا، بچیوں کا قد نہ بڑھنا، اس میں بھی تھائرائڈ ہارمون، تھائرائڈ کے اندر جو ہارمون ہوتا ہے، جو گروتھ ہارمون ہے، ان کے ان بیلنس ہونے سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، جس سے اس خوشبوؤں کے ذریعے متوازن کیا جا سکتا ہے۔ تو آج اتنا ہی کافی ہے۔ اگلی نشست میں ہم تھرڈ آئی چکرا، یا جسے ہم جو ہے نا یہ یعنی کہ ابروؤں کے درمیان، دونوں ابروؤں کے درمیان میں ناک کی جڑ میں یہ چکرا پایا جاتا ہے، اسے ہم تھرڈ آئی چکرا کے علاوہ آئی برو چکرا بھی کہتے ہیں۔ اگلی نشست میں ہم اس پہ بات کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔